بھائی آپ نے کہا سمجھ کے جو نہ سمجھے 26 نومبر کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو سیاسی صورتحال خراب ہو رہی ہے، کیا آپ نے کوئی طاقتور حلقے کا پیغام مولانا تک پہنچایا کہ نیشنل گرینڈ ڈائیلاگز کیے جائیں تاکہ صورتحال بہتر ہو جائے؟ دیکھیں آپ لوگ بادشاہ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی مہربانی ہے. آج آپ لوگ مجھے کسی کا ترجمان بنا دیں گے، کل مجھے کسی کا دشمن بنا دیں گے، کل مجھے کسی اور اپوائنٹمنٹ میں کھڑا کر دیں گے. تو جب میں ڈی جی آئی صاحب فیض حمید کے خلاف کھڑا ہوا تھا وردی کے اندر، تو پھر میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوا نا. اخلاق اچھا رکھنا، عزت سے پیش آنا، ان کی قربانیوں کو سراہنا. میں پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں اور پرو جوڈیشری بھی ہوں. مجھے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے جو اس میں عوام نہیں ہے. اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ سیکھتا ہوں کوئی چیز، مولانا صاحب یا کامران صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میرا تعلق سیاست سے پہلے کا ہے، مولانا صاحب کے بھائی کا بھی تعلق میرے ساتھ سیاست سے پہلے کا ہے. تو میں تو اس نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے، اگر میں نے کہا ہے میں اے این پی پاس بھی جاؤں گا، میں ایم کیو کے پاس بھی جاؤں گا، میں سب کے پاس جاؤں گا، حکومت کے پاس بھی جاؤں گا، میں ٹی ایل پی کے پاس بھی جاؤں گا، میں ہر اسٹیک ہولڈر جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا. میں ہر اسٹیک ہولڈر پاس نہیں جاؤں گا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ جینز اور چوئنگم چبانے والا جو آدمی ہے اس کی پالیٹکس ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جینز چوئنگم چبانے والا آدمی اگر آگ لگایا تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. میں اس کو نہیں مانتا. یہ جو دو مختصر سے سوال ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا ہے سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے، یہ کون نہیں سمجھ رہا آپ کی باتوں کو؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے گا گرینڈ ڈائیلاگ کی جیسے فہیم نے بات کی، کیا اس موجودہ صورتحال کا حل مذاکرات ہیں، اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے کوئی؟ دیکھیں مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں. بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے. مذاکرات اور سیاست امپاسبل کو پاسبل کرنے کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا جیسچر ہے کہ ہمیں بھی ایک مائنڈ سیٹ کے تحت، ذہن سازی کے تحت، میں بلیم نہیں کروں گا، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم مولانا صاحب کا موقف جو اچھا بہترین موقف ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ کنونشنل تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہم بھی کر سکتے. تو آج ہمیں وہ آنکھیں کھلی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری چیزوں کے اوپر آنکھیں سب کی کھلنی چاہیے، اور سب کو کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ون سچویشن کے ساتھ سکون کے ساتھ آگے جانا چاہیے. سمجھ کے سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ کے نہ سمجھو، نہیں سمجھ میں نہ سمجھ ہے، وہ تو آپ نے سمجھانا ہے. یہ جو مذاکرات ہیں کہ حکومتی وفد بھی آ رہا ہے، حکومتی وفد کے حوالے سے چل رہی ہے خبر کہ حکومتی وفد تھوڑی دیر بعد پہنچنے لگا ہے. مولانا نے کافی پتی منگوائی ہوئی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر جماعت کے پاس آپ جائیں گے، تو کیا آپ بانی پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے؟ عمران خان بھائی صاحب بانی پی ٹی آئی صاحب جو ہے میرے لیڈر رہ چکے ہیں، میرا ان کے ساتھ جو ہے اس طرح سیاست سے مخالفت تھی. ان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں ابھی بھی ان کی جان بچانے کا اور سیاسی مصیبتوں سے بچانے کے لیے سب جدوجہد بھی کر رہا ہوں. تھینک یو. جی دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو سب کو یہ بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ جو دھرنا کوئی کال ہوا تھا ابھی 24 نومبر کا، جس میں معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلا گیا اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، میں نے کہا تھا 25 سے یہ چارجز فریم ہو کے کیسز فیصلہ ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہی جگہ پہ جا رہے ہیں، اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں. لیکن میرا پرابلم اب یہ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے، ریاست کیا ہو رہی ہے، حکومت کیا ہو رہی ہے. میرا ایک ایجنڈا ہے، جہاں پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہاں عمران خان صاحب کی زندگی کو بچانا، ان کے حواری، ان کی بیگم صاحبہ سے میرا. اور اس میں آپ ہر جرم کی ایک سزا کی ایک مدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سزا کے بعد کسی کی جان سے نہیں کھیل سکتے. اس کے لیے کنسنسس ہونا ضروری ہے. 15 کے بعد میں ویسے ہی ملک سے باہر جا رہا ہوں، 5 ملکوں میں جا رہا ہوں، اور وہاں بھی مجھے جا کے ایکسپلین کرنا ہے کہ عمران خان کی جان کو ان کی بیگم، ان کے حوالے سے کیوں خطرہ ہے. اور یہ جو نفرت کی سیاست جو پولرائز ہو رہا ہے پاکستان، اس کے اندر بیرون ملک بھی لوگوں کو حقیقت بتانے کی ضرورت ہے. صاحب کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا، تو وہ کس نے ہاتھ کیا اور کیا ہاتھ ہوا؟ کوئی ہاتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو ان کی چیزیں ہیں اس پہ ہم سب ان کے ساتھ لبیک کہیں گے. تھینک یو.